وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بسنت کی تقریبات کا وقت کل صبح 5 بجے تک بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ حفاظتی SOPs پر عمل کرنے پر اہل لاہور کو خراج تحسین، کہا یہ توسیع لاہور کے عوام کے لیے انعام ہے جنہوں نے بسنت کو بھرپور نظم و ضبط کے ساتھ منایا۔ تمام حفاظتی SOPs کی ذمہ داری سے پابندی کی، جشن، اتحاد اور خوشیاں دیکھیں جو 25 سال بعد لوٹی ہیں۔ بسنت تقریبات کا وقت بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ مریم نواز کی لاہوریوں سے جشن محفوظ انداز میں جاری رکھنے کی اپیل، کہا بجلی کی تاروں سے دور رہیں، اپنی چھتوں کو محفوظ بنائیں، آئیے اس تاریخی بسنت کو سب کے لیے خوشگوار، محفوظ اور یادگار بنائیں۔ پاکستان کے T20 ورلڈ کپ میں بھارت سے میچ کھیلنے سے انکار کے معاملے پر گفتگو کے لیے ICC وفد کی چند گھنٹوں میں پاکستان آمد متوقع۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفد ڈیپٹی چیئرمین ICC کی سربراہی میں لاہور پہنچے گا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ امین الاسلام پہلے ہی پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ PCB کے ساتھ اجلاس میں پاکستان کے بھارت سے میچ کے بوائیکاٹ کے اعلان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان کا مشرقی ہمسایہ طالبان رجیم کی مدد کر رہا ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے اور عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ بعض ہمسایہ ممالک اپنی سرزمین سے دہشت گرد عناصر کو پاکستان کے خلاف کارروائیوں کی اجازت دے کر جرائم میں شراکت دار بن گئے ہیں۔ کچھ ممالک نہ صرف ان کی براہ راست مالی معاونت کرتے ہیں بلکہ انہیں تکنیکی اور عسکری ذرائع بھی فراہم کرتے ہیں۔ طالبان رجیم نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں جو 9/11 سے پہلے کے دور سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ صدر زرداری نے حالیہ دہشت گردی کے واقعے کے بعد پاکستان سے اظہار یکجہتی پر عالمی رہنماؤں اور ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا ملائیشیا کا سرکاری دورہ۔ ملائیشین نیوی کے سربراہ ایڈمرل ذوالحلمی بن اثنین سے ملاقات میں پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان بحری شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دونوں ممالک کی اسٹریٹجک نقطۂ نگاہ میں ہم آہنگی پر گفتگو ہوئی۔ سمندری سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عملی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ نیول چیف نے ملائیشیا کے نیشنل ہائیڈروگرافک سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ ہائیڈروگرافی کے شعبے میں تربیت اور ڈیٹا تبادلے پر تعاون بڑھانے پر زور۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پہیہ جام ہی جام ہو گیا۔ لوگوں نے نفرت، انتشار اور تقسیم کی سیاست کو رد کر دیا۔ ایک بیان میں عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ عوامی احتجاجی سیاست سے عوام تنگ آ چکے ہیں اور تحریک انصاف کی کال کو بری طرح مسترد کر دیا ہے۔ اتوار بھی ہے، گہما گہمی بھی ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے احتجاجی پہیہ جام ہڑتال۔ پشاور کے حاجی کیمپ بس اڈے پر مسافروں کا معمول کے مطابق رش، بسوں کی آمد و رفت جاری۔ PTI کا کہنا ہے کہ شہریوں پر کوئی دباؤ نہیں، رضاکارانہ طور پر جو ہڑتال میں شامل ہونا چاہے ہو سکتا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ایک دن گاڑیاں کھڑی کرنے سے بہت مالی نقصان ہوگا، اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ راولپنڈی میں تمام مارکیٹیں کھلی ہیں۔ مری روڈ، IJP روڈ، پشاور روڈ، صدر مال روڈ پر ٹریفک رواں دواں۔ کوئٹہ میں ہڑتال کے باعث مختلف علاقوں میں دکانیں اور کاروباری مراکز بند، ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا اسلام آباد خودکش حملے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر پاکستان سے اظہار تعزیت۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ حقان فیدان سے ٹیلی فونی گفتگو۔ ترک وزیر خارجہ نے صدر اردوان اور ترک عوام کی جانب سے تعزیت کا پیغام پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ترکی کی قیادت کی یکجہتی اور حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اہم علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کی مسجد پر خودکش حملے میں 6 بچے بھی جاں بحق ہوئے۔ کوئی بچہ ہدف نہیں بنایا جانا چاہیے، ہر صورت میں تشدد سے تحفظ دیا جانا چاہیے۔ یونیسیف کا شہداء کے لواحقین اور کمیونٹی سے اظہار تعزیت۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کی خیبر میں شہید کیپٹن عباس خان کے گھر جا کر غمزدہ خاندان سے تعزیت. آئی جی فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ بھی ہمراہ تھے. شہید کیپٹن عباس کے والد اور اہل خانہ سے ملاقات میں وزیر داخلہ نے شہید کیپٹن کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. کہا آپ جیسے پرعزم والد کا حوصلہ ہی قوم کا جذبہ بڑھاتا ہے. شہید کے والد کا کہنا تھا کہ بہادر بیٹی کی شہادت پر فخر ہے, وطن کے لیے ہر بیٹا حاضر ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے قبائلی عمائدین اور مشران سے بھی ملاقات کی. قبائلی عمائدین اور مشران کا مسلح افواج کا ہر قیمت پر ساتھ دینے کا اعلان. آج بلوچستان کے 19 اضلاع میں ہلکی بارش, جبکہ چمن پشین, قلعہ عبداللہ, قلعہ سیف اللہ زیارت میں پہاڑوں پر ہلکی برفباری کی پیش گوئی. خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں آج سے منگل تک بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیش گوئی. بارش اور برفباری کے باعث بالائی علاقوں ناران, کاغان, کالام, چترال میں سڑکیں بند, پھسلن کا خدشہ. پی ڈی ایم اے کے تمام ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور پیشگی اقدامات کی ہدایت. مغربی ہواؤں کے زیر اثر ساحلی پٹی پر تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں کہیں ہلکی بارش یا بوندہ کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بھی مطلع آب آلود رہنے. نوشکی میں 31 جنوری کے دہشت گرد حملے میں شہید 4 مزدوروں کی لاشیں گھوٹکی میں آبائی گاؤں کنڈری پہنچا دی گئیں. نماز جنازہ کچھ دیر بعد ادا کی جائے گی. گجرانوالا میں 2 سالہ بچہ سیوریج نالی میں گر کر جاں بحق. پولیس کے مطابق واقعہ کامونکی کے علاقے عبداللہ روڈ پر پیش آیا, جہاں بچہ گھر کے باہر کھیلتے ہوئے نالی میں جا گرا. کراچی میں آوارہ کتوں نے 2 مختلف مقامات پر 2 خواتین پولیو ورکرز پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا. پولیس کے مطابق ایک واقعہ کوئنگی زمان ٹاؤن میں پیش آیا, جبکہ دوسرا ملی میں پیش آیا. نوجوان پاکستانی کوہ پیما ہنزا میں آئس کلائمبنگ کے دوران گر کر جاں بحق. حکام کے مطابق شمشال سے تعلق رکھنے والے 31 سالہ شاہ دولت گوجال میں غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ آئس کلائمبنگ کی مشق کر رہے تھے. وہ برف پر پیر پھسلنے سے کھائی میں جا گرے اور زخموں کی تاب میں لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. ان کی لاش کو تدفین کے لیے آبائی گاؤں روانہ کر دیا گیا. شاہ دولت کیٹو اور نانگا پروت سمیت 8000 میٹر کی 4 چوٹیاں سر کر چکے تھے. کراچی سٹیل ملز چورنگی کے قریب گاڑی اور موٹر سائیکل کی ٹکر, ایک شخص جاں بحق, ایک زخمی. اورنگی گلشن بہار میں پاکستان بازار کے قریب ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر, موٹر سائیکل سوار جاں بحق, ڈمپر ڈرائیور فرار. ناگن چورنگی کے قریب بس اور موٹر سائیکل کی ٹکر, موٹر سائیکل سوار جاں بحق. خیر پور مبینہ مقابلے میں 3 افراد کی ہلاکت پر ایس ایچ او کوٹ لالو معطل, مقدمہ درج. لواحقین نے منگیا پل پر دھرنا ختم کر دیا. ہلاکتوں کے خلاف 3 دن سے جاری احتجاج کے باعث بحران ہائی وے بلاک تھی. لاہور کے علاقے شفیق آباد میں کچی پتنگی ڈور پھرنے سے 4 سالہ بچی زخمی. بچی بہن بھائیوں کے ساتھ چھت پر کھیل رہی تھی کہ ڈور پھر گئی. بچی کو مقامی اسپتال پہنچا دیا گیا. مغل پورہ میں 35 سالہ شخص چھت سے گر کر زخمی. ملت پارک میں پتنگ بازی کرتے ہوئے 25 سالہ نوجوان چھت سے گر گیا, اسپتال منتقل. سعودی ویزا بائیو میٹرک کروانے کا آج آخری دن. وزارت مذہبی امور کے ترجمان کی عازمین حج کو پریشانی سے بچنے کے لیے فوری بائیو میٹرک مکمل کرنے کی ہدایت. کہا حج ویزے کے حصول کے لیے 8 فروری تک بائیو میٹرک کروانا لازمی ہے. سعودی ویزا بائیو میٹرک کے بغیر حج ویزے کا حصول ممکن نہیں ہوگا. کراچی میں جاری 3 روزہ ادب میلے کا آج آخری روز. شام 4:45 پر ابھرتی ہوئی دنیا میں میڈیا کے موضوع پر سیشن ہوگا. معروف صحافی گفتگو کریں گے. شام 6 بجے فنکاروں کی نشست ہوگی, جس میں احمد علی اکبر, اینا آصف, سیفی حسن اور دیگر فنکار حصہ لیں گے. کتابوں کی رونمائی اور دستاویزی فلمیں بھی پیش کی جائیں گی. وزیر صحت عذرا پیچوہو بھی فیسٹیول میں شریک ہوں گی. فیسٹیول کا اختتام مشاعرے پر ہوگا. اور ہدایتکار عاصم رضا کی بیٹی کی شادی کی رنگ رنگ تقریبات. ستاروں کی کہکشاں. ماہرہ اور فواد خان سمیت شعبہ انڈسٹری کی مایہ ناز شخصیات کی شرکت. ماہرہ خان, سنم سعید, شہریار منور, عدیل حسین نے جاندار ڈانس پرفارمنس سے خوب رنگ جمایا. ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز.